ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں, جو پرائڈ آف پاکستان ہمارے پاس موجود ہیں, ان کے ساتھ آپ کا تعارف ضرور کراتے ہیں, کیونکہ وہ لوگ اپنی اپنی ڈومین میں پاکستان کو ریپرزینٹ بھی کرتے ہیں, پاکستانی انہیں جانتے بھی ہیں, پیار بھی کرتے ہیں, محبت بھی کرتے ہیں اور سراہتے بھی ہیں. سب سے پہلے جناب آپ کا تعارف میں کراؤں گی, کسی تعارف کے محتاج تو ویسے نہیں ہے, روز آپ کو ٹی وی اسکرینس پہ نظر بھی آتے ہیں اور عوام جو ہے وہ بڑے شوق سے سنتے ہیں اور ان کے تجزیے کا بھی انتظار کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ جب بھی کوئی بڑی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو لوگ اسکرین چینج کر کے دیکھتے ہیں کہ آخر مجیب الرحمان شامی صاحب کیا کہیں گے ان کرنٹ افیئرس پہ. سو ویلکم ٹو دا شو سر, بہت شکریہ آپ کا. اور ایک اور خاص بات آج کے دن کی مناسبت سے یہ ہے کہ پاکستان کا تو یوم آزادی ہم منا رہے ہیں, لیکن مجیب الرحمان شامی صاحب از بلیسڈ کہ یہ بھی 14 اگست کو ہی پیدا ہوئے اور آج ان کی بھی سالگرہ ہے. سر ہیپی برتھ ڈے ٹو یو ایز ویل. آپ کو بھی بہت مبارک ہو. تو شامی صاحب 75ویں سالگرہ, سر میں آپ سے عمر تو نہ پوچھوں نا آپ کی, بیکاز پاکستان کو تو 75 سال ہو گئے ہیں. اب یعنی جب پاکستان بنا ہے تو میں 2 سال کا تھا, ہاں تو بس اس سے تو اندازہ لگا لیا. لیکن سر آپ ابھی بھی ماشاءاللہ اتنی, آپ وہ جس طرح پاکستان چمک دمک رہا ہے سر, آپ بھی اسی طرح شائن کرتے ہیں ہماری اسکرینس کے اوپر. تو سر جب سے صحافت آپ نے شروع کی ہے تو سال ہر سال کی صحافت اور پاکستان کے سیاسی دور بھی آپ نے پروان چڑھتے ہوئے دیکھے, نیچے گرتے ہوئے دیکھے, کوئی ایسی چیز جو آج بھی آپ کو یاد آتی ہو؟ چیزیں تو بہت سی ہیں یاد کرنے کی اور یاد آنے کی, لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ پاکستان جو ہے اس میں بہت پوٹینشیل ہے, پاکستان بہت آگے بڑھا ہے, لیکن اس سے بھی آگے بڑھ سکتا تھا. تو میں نہیں سمجھتا کہ جو ہمارا پوٹینشیل تھا اس کے مطابق ہم پرفارم کر سکے. یعنی آپ دیکھیں پاکستان تمام تر مشکلات کے باوجود اور مصائب کے باوجود ایک اپنے آپ کو توانا رکھا ہے. ہمارے اشفاق احمد خان صاحب کا جو فکرہ ہے وہ مجھے ہمیشہ یاد رہتا ہے. تو ان کا پاکستان کا جو سفر ہے وہ کانٹے سے کہوٹے تک کا سفر ہے. اچھا. یعنی جب پاکستان قائم ہوا تو ہمارے پاس وہ پن بھی نہیں تھے جن سے ہم فائلیں جو ہیں ان میں کاغذ کو جوڑ سکیں, تو ببول کے کانٹے لے کر ان سے ہم وہ کاغذ جوڑتے تھے, اور اس وقت درختوں کے نیچے بیٹھ کر یعنی کام کرتے تھے. دفتر جو تھے اس طرح اوپن ایئر میں ہوتے تھے. تو وہاں سے ہمارا سفر شروع ہوا اور پھر ہم کہوٹے تک پہنچے, واحد ایٹمی طاقت بن گئے عالم اسلام کی. تو اور لیکن پھر معاشی طور پر بھی ہم نے بہت کچھ کیا, لیکن ہمارا جو سیاسی معاملہ ہے نا وہ بس ہمیشہ اس میں ایک کشمکش برپا رہی, اور اب بھی اور بس اس کا مجھے خیال آتا ہے کہ جب یہ جو کشمکش ہے پتہ نہیں کب ختم ہوگی, کب ہمارے جو سیاستدان ہیں ان میں یہ میچورٹی آئے گی کہ وہ ایک دوسرے کو برداشت کر سکیں, ایک دوسرے کے ساتھ جی سکیں. تو اس دوران میں دیکھیں, آپ دیکھیں 1965 کی جنگ جب شروع ہوئی تو وہ ہمارے لیے ایک بڑی ایک یعنی شاکنگ تھی. جنگ شروع ہو گئی, لیکن آپ یقین کریں میں اس وقت کالج کا اسٹوڈنٹ تھا اور کسی جگہ کوئی خوف و ہراس نہیں تھا. اور لوگ جو تھے آپ دیکھیں اس زمانے کے اخبارات اٹھا کے دیکھیں, ریکارڈ دیکھیں, نہ کہیں چوری ہو رہی تھی, نہ کہیں ڈاکہ پڑ رہا تھا, نہ کہیں یعنی کرائم زیرو کرائم ہو گیا تھا بالکل. اور لوگ جو ہیں وہ جڑ گئے تھے. اور یہاں لاہور میں تو ہم نے اس وقت اخباروں میں پڑھا, لاہور میں لوگ اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے کہا ہم جائیں گے بارڈر پہ لڑنے کے لیے. تو جب وہ جہاز آتے تھے انڈیا کے بمبارمنٹ کے لیے تو لوگ کوٹھوں پہ کھڑے ہو جاتے تھے, جو جیسے یہ دیکھتے ہیں نا پتنگوں کے پیچ لڑتے ہوئے, اس طرح دیکھتے تھے. تو بڑا ایک, اور الحمدللہ پاکستان جو ہے اس میں کامیابی ہوئی کہ پاکستان کا تحفظ ہوا, اور ہم سے کئی گنا بڑے جو تھے حملہ آور وہ اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکے. شامی صاحب ویسے یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی کہ کرائم ریٹ اس وقت زیرو ہو گیا تھا, یعنی کہ اس دور کے بھی جو چور تھے ان میں بھی حب الوطنی اس لیول تک جاگ گئی کہ چھوڑ دی انہوں نے, سب کچھ چھوڑ دیا. سب کچھ یعنی آپ دیکھ لیں ہر آدمی, وہ جو ایک ڈیفنس فنڈ قائم کیا نا اس میں کچھ دے رہا ہے, بچے
بچے بوڑھے جوان ان کو زیور دے رہی ہیں عورتیں، بچے پاکٹ منی دے رہے ہیں. اچھا اپنے ایسے زمیندار تھے جنہوں نے اپنی زمینیں دے دیں. میں یاد ہے نواب مشتاق احمد گومانی صاحب جو ہمارے گورنر بھی رہے، انہوں نے کئی مربع اراضی دے دی اس کے اندر. تو ان کا اس وقت خبریں ہم سنتے تھے کہ نہیں ہر شخص جو تھا نا وہ کہہ رہا تھا بس جو کچھ میں دے سکتا ہوں نا میں دے دوں قوم کو. میں دے دوں.